شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارک حجرات کی 17ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اسلام لانے پر آپ کے اوپر منت جتا رہے ہیں. آپ ان سے کہہ دو میرے حبیب، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کو میرے اوپر منت نہ جتاؤ، بلکہ خداوند متعال جو ہے تمہارے اوپر منت جتا رہا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی ہے، تم لوگوں کو ایمان کی طرف خدا خالق کائنات نے ہدایت کی ہے. اور آخر میں ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم صادق اور امین ہو، اگر تم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہو، تو خالق کائنات جو ہے تمہارے اوپر منت جتا رہا ہے، تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر کے. اب اس آیہ مجیدہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ منت ہے. منت منا کے مادے سے ہے. من اور منا اس مخصوص وزن کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے، چیزوں کو تولا جاتا ہے. اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک من یعنی 40 کلو، 40 کلو کو ایک من کہا جاتا ہے. بس اس کے بعد ہر اس گراں قدر سنگین نعمت کو جو ہے اس پر بھی یہ لفظ اطلاق ہوا ہے. اور اس آیہ مجیدہ میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے: یمنون علیک ان اسلموا، یہ تم لوگ جو اسلام قبول کیا ہے، یہ رسول خدا کے پاس آ کر تم اپنے اسلام قبول کرنے پر رسول اکرم کے سامنے منت جتا رہے ہو کہ اعراب رسول خدا کے پاس آئے اور کہا: اے رسول خدا، جو دوسرے افراد تھے انہوں نے آپ سے جنگ کیے، ہم نے اپنے بچے اور خاندان سمیت آپ کے پاس آ کر ہم نے ایمان لایا ہے. جب یہ کہاں تو خالق کائنات کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو گئی اور رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے رسول، آپ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اسلام قبول کرنے پر منت نہ جتاؤ، بلکہ خالق کائنات نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر کے تمہارے اوپر منت کی ہے. اور اسی طرح بعثت انبیاء کے بارے میں بھی ہر وہ عظیم نعمت جو خالق کائنات کی طرف سے انسانوں کو ملی ہے
یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لقد من اللہ، خداوند متعال نے تمہارے اوپر منت کی ہے کہ تمہارے درمیان سے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات نے تمہارے اوپر منت کی ہے کہ تم میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا جو تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، تم لوگوں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے ہیں، تعلیم اور تربیت دیتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم واضح گمراہی میں تھے۔ بس بنابراین لفظ منت ہر اس عظیم نعمت گراں قدر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب منت جتانا، آیا یہ فعل قبیح ہے؟ آیا خالق کائنات جو انسانوں کے لیے منت جتا رہا ہے، آیا ہر جگہ پر منت جتانا قبیح ہے؟ منت کی دو قسمیں ہیں۔ اگر منت جو ہے عملی اعتبار سے ہو تو وہاں پر قبیح نہیں ہے، جیسے کہ خالق کائنات جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو ایمان کی طرف ہدایت کر کے منت جتا رہا ہے، انبیاء کو مبعوث کر کے منت جتا رہا ہے، تو یہ ممدوح ہے، یہ قبیح نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو منت ہے وہ صرف لفظ کی حد تک ہے، جو زبانی ہے، لقلقہ زبان کی حد تک ہے، عملی کوئی چیز نہیں ہے۔ جسے انسان ایک دوسرے پر منت جتاتے ہیں تو یہ چیز قبیح اور ناپسند ہے۔ اب بہت سارے افراد جو کوتا فکر تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے خدا کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، بس یہ رسول پر ہم نے بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ در حال ہے کہ نہ خداوند متعال کو ان کی اطاعت اور بندگی کی ضرورت ہے، نہ رسول خدا کو ان کی بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ انسانوں کی اپنی ضرورت اور نیاز ہے کہ وہ کمال تک پہنچنے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے ان کو اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ایمان کی تپش اور ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک خداوند متعال کی طرف سے توفیق الہی ہے جو مؤمنین کے دلوں میں اور مؤمنین کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ اب یہ ایمان کیا ہے اور یہ انسان میں کس چیز کا اضافے کا باعث بنتا ہے؟ قبل ہر چیز جو ہے ایمان انسان کے اندر ایک نئی روح کو دیتی ہے اور اس کے فکر کو وسعت دیتا ہے، اور جو پردے ہیں خودخواہی کے، تکبر کے، عجب کے، اس کو ایمان جو ہے ختم کر دیتا ہے، کنارے پر لگا دیتا ہے۔ اور جو انسانی ارزش ہیں اور جو جن چیزوں کا ایک انسان میں ہونا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو ان کے روح میں زندہ کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر موجود استعداد کو جو ہے ایمان شکوفا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح علم، قدرت، ایثار، فداکاری، عفو، درگزشت، اخلاص جو ہے یہ ساری چیزیں یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی مؤمن ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ایمان نہ ہو تو یہ ساری جو صفات ممدوحہ ہیں، جو اخلاق حمیدہ ہیں، وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ ایمان ہے جو انسان کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اعلیٰ مدارج تک لے جاتا ہے، کمال کے اعلیٰ منصب اور جو درجے ہیں وہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور جب انسان اس قدر ایمان کے درجات کو طے کرے تو یہ کل عالم اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ بس بنابراین انسانوں کی ہدایت
خداوند متعال کی طرف سے ایک لطف ہے، اور اس کے بعد انبیاء کی دعوت ہدایت کی طرف یہ ایک اور مزید لطف ہے، اور خداوند متعال کی اطاعت کرنے کی توفیق جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور خداوند متعال کے جو سفیر ہیں، جو ہادی ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی اطاعت جو ہم کرتے ہیں، جو توفیق ہمیں حاصل شامل حال ہو گئی ہے، یہ ایک الگ سے لطف ہے۔ اور اس کے بعد ان سب کے بعد جو ہے اطاعت عبادات کرنے کے بعد جو خداوند متعال کی طرف سے جو پاداش ہے، وہ الگ ایک مافوق لطف ہے۔ بس بنابراین اس آیت سے جو پیام ہمیں درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف ہدایت ہونا، اسلام قبول کرنا ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ بڑی نعمت خداوند متعال انسانوں پر منت لگا رہا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر کے میں نے تمہارے اوپر منت کی ہے۔ دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات کو کسی کے اسلام قبول کرنے، کسی کے ایمان لانے اور عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود انسان کی نیاز مندی ہے، یہ خود انسان جو محتاج ہے ان چیزوں کا۔ اور کسی میں اگر ایمان ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے مرہون منت سمجھ کر ہمیشہ شکر خداوندی بجا لاتا رہتا ہے، نہیں کہ رسول خدا پر اور خدا پر منت جتاتا ہے۔ چوتھا جو نکتہ ہے وہ یہ کہ انسان کے تکامل کا جو آخری سٹیج ہے، جو آخری مقصد ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان جو ہے انسان کے اعمال اور کردار سے ظاہر ہو، نہیں کہ وہ صرف لقلقہ زبانی کے حد تک ظاہر کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پانچواں نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسول خدا پر منت لگائے، منت جتائے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، آپ نے جو دستورات دیے تھے میں نے ان سب کو بجا لایا ہے، اگر اس طرح سے رسول پر منت جتائے تو گویا اس نے خداوند متعال پر منت جتایا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یہ کہا کہ تم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایمان ایک باطنی چیز کا نام ہے، اور جب انسان ایمان لے کر آئے تو اس کے رفتار، کردار، گفتار سے معلوم ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے ان اصول، دستورات، خالق کائنات کی طرف سے جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں جو دستور دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔